السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین اور میری پیاری ماؤں بہنوں اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اور رمضان المبارک کے فوائد اور ثمرات ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں حاصل ہو جائیں، اور یقیناً رمضان المبارک کے اندر ہر مسلمان اپنے اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اس کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن رمضان سے پہلے کچھ چند کلمات، چند تسبیحات ایسی ہیں، اگر آپ اس کا معمول بنا لیتے ہیں اور آج ہی سے معمول بنا لیتے ہیں تو ان تسبیحات کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے جو کچھ لینا چاہتے ہیں، جتنا لینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی سوچ سے، آپ کو آپ کے ارادوں سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ رمضان المبارک سے پہلے 2-3 تسبیحات ہیں جس کو آپ نے اسی طریقے پر کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کا اجر ابھی سے سٹارٹ ہو جائے۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت آج ہی سے، ابھی ہی سے آپ کے لیے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے نظام چلا دیں۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر میں بقیہ وظیفے کا حصہ بتانے والا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو یہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کر، اپنے تمام خیالات اور تفکرات سے نکل کر پوری یکسوئی کے ساتھ کہ بس آپ ہوں اور وہ آپ کے الفاظ ہوں وظیفے کے جو آپ نے پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ نے میرے اس طرح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کلمات کو پڑھ لیا، اور میں بھی آپ کو وہ کلمات بتا رہا ہوں، آپ نے ان کلمات کے ترجمے پر غور کرنا ہے۔ ایسے زبردست وہ الفاظ ہیں اور ایسی زبردست وہ دعائیہ کلمات ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، عشش کر اٹھیں گے کہ یہ ہمیں اتنا زبردست انمول تحفہ مل گیا۔ وہ الفاظ ہیں کہ آپ نے کن فیکون کا وظیفہ کرنا ہے 100 مرتبہ، ایک پوری تسبیح کن فیکون۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کن فیکون یہ کیسے الفاظ ہیں، کون سے الفاظ ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں یہ کیسے الفاظ ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جب کسی مخلوق کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی مخلوق کو ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کا حکم دینا چاہتے ہیں، جو کام اللہ رب العزت اس جہاں سے یا کسی اور جہاں سے جس وقت اللہ کو جو کام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کن کہتے ہیں تو فیکون اگلے ہی لمحے وہ کام ہو جاتا ہے۔
جو اللہ رب العزت جس طرح کی چیز کو جو حکم دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمیں اتنے بڑے بڑے آسمان نظر آتا ہے، 7 آسمان ہیں، ان کی لمبائی ہے، ان کی چوڑائی ہے، اور پھر اوپر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان، پھر لوح، پھر قلم، پھر اللہ کی کرسی، پھر عرش، پھر جنت اور جہنم، پھر 7 زمینیں، یہ سب کا سب صرف لفظ کن کی مار ہے۔ سب پر لفظ کن چلا تو 7 آسمان بن گئے، لفظ کن ہوا تو جنت بنی، لفظ کن سے جہنم بنی، لفظ کن سے 7 آسمان کے فرشتے بنے، اور لفظ کن سے جنت کی ساری نعمتیں ملی، اور لفظ کن سے یہ زمین ملی اور زمین بنی، اور 7 زمینیں بنی، اور لفظ کن سے باقی اتنے سارے جہان اور ستارے اور سیارے سب کے سب لفظ کن کی مار ہیں، سب کے سب لفظ کن کے ساتھ وجود میں آئے ہیں۔ اس لیے یہ اتنا زبردست طاقت والا لفظ ہے کہ اس کے پڑھتے ہی اگلا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے ان الفاظ کو پڑھتے وقت خیال کیا کرنا ہے، توجہ کہاں لگانی ہے، اور کس طرح کی توجہ لگانی ہے کہ دیکھیں، کن فیکون، ہو جا، ہو گیا۔ تو آپ نے جو چیز، جو کام آپ چاہتے ہیں، آپ کی جو جائز خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ جائز خواہش دنوں میں پوری ہو جائے، اور میری یہ دلی تمنا دنوں میں پوری ہو جائے، آپ نے اس خواہش کو ذہن میں رکھنا ہے اور کہنا ہے کن، اور پھر اگلے ہی لمحے فیکون میں آپ نے یقین کرنا ہے کہ بس اب میرا وہ کام ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا ایک ہماری بیٹی کی، بہن کی شادی رکاوٹ ہے، رشتے نہیں آ رہے، اور رشتوں کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، گھر والے بہت پریشان ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، بالکل مایوس نہیں ہونا، بس آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور درود ابراہیمی پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر کن، یہ بات کرتے وقت ذہن میں بٹھانا ہے کہ بس اب اللہ رب العزت نے میرے لیے مناسب رشتے کا بندوبست کر دیا، فیکون، بس کر دیا۔ مرد ہے تو فوراً ذہن میں رکھے کہ بس اب کن، اللہ ہو جائے تو فیکون، اب اللہ کی طرف سے فوراً فیصلہ ہو گیا۔ کسی کے لیے رزق کا معاملہ بنا ہوا ہے، رزق پریشانی ہے، تنگی ہے، کن، بس اللہ رب العزت نے اب میرے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیے، کن، اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیوں کا فیصلہ ہو گیا، فیکون، بس ہو گیا۔ کوئی بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے نرینہ اولاد نہیں ہے، یا نرینہ اولاد ہے نافرمان ہے، تو یہ کن، بس یا اللہ، کن میں اپنی اس دعا کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، یا اللہ میری اولاد نہیں، مجھے اولاد چاہیے، کن، یا اللہ میری نرینہ اولاد نہیں، مجھے نرینہ اولاد چاہیے، کن، یا اللہ میری اولاد نافرمان ہے، مجھے فرما بردار اولاد چاہیے، کن فیکون، بس اگلے ہی لمحے اسباب بنتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت تمہیں اولاد بھی دے گا، نرینہ اولاد بھی دے گا، فرما بردار اولاد بھی دے گا۔ کوئی بھائی ہے، پڑھ لکھا ہوا ہے، جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے، لیکن کہیں پر اسے آشنائی نہیں ہو رہی، لوگ جاب پر رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، جاب کہیں پر سیٹ نہیں ہو رہا، بس کن، یا اللہ ہو جائے، فیکون، یقین ہو جائے کہ بس ہو گیا، تو کن فیکون، کن فیکون، اس کو آپ نے ڈیلی، ہر روز، دن ہو رات ہو، کسی وقت بھی بس ایک دفعہ 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لینا ہے۔ شعبان، رمضان کے آنے سے پہلے یہ جو بقیہ دن ہیں ان کے اندر آپ نے یقین مانے
جس قدر آپ کے یقین کا لیول بڑھتا چلا جائے گا کہ بس میرے اللہ نے میرے لیے انتظام کر دیا، جس دن آپ کا یقین 100% لیول ہو جائے گا کہ بس ہو گیا، تو یقین جانے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل لا حاصل کو حاصل، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا میں نے وظیفہ شیئر کر دیا۔ اس کے ساتھ دوسری تسبیح، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ تسبیح بھی بڑی پاورفل تسبیح ہے۔ اس تسبیح کا اگر ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ اس میں کہتے کیا ہیں کہ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری سارے انسانوں کی سوچیں، ہم سب انسانوں کے اسباب، ہم سب کے سب انسان اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کسی انسان کا ایک لمحے کے لیے بھی محتاج نہیں۔ تو میری ضروریات، میری تمنائیں تو بہت چھوٹی ہیں، بہت مختصر ہیں، اور یہ میرے لیے ناممکن ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو میرے لیے ناممکن ہے میرے اللہ کے لیے ممکن ہے۔ جو میرے بس کی بات نہیں اللہ کے بس کی بات ہے۔ جو میں نہیں کر سکتا اللہ اس چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ تو آپ نے ایک تسبیح اپنے ہر جائز مقصد کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں غلط قسم کے وظائف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، غلط چیزوں کے لیے وظائف کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے قرآن کے الفاظ کو غلط چیزوں کے لیے استعمال مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری غلط دعا بھی قبول ہو جائے، لیکن نقصان یہ ہے کہ ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ آگے چل کر بڑے حادثات اور پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کیوں قرآن کی یہ الفاظ ہیں، کن فیکون قرآن کے الفاظ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ نے ان الفاظ کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اس کا برا اثر اور برا رزلٹ ملے گا۔ لیکن اگر میری کسی ماں بہن نے اور کسی بھائی نے اسے صحیح مقصد کے لیے، اور جیسے میں بتا رہا ہوں ایسا آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اب سارے یوٹیوب کو کھول کر دیکھ لیں، اس طرح سے اس انداز میں آپ کو سمجھانے والا 100 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو آپ کو اتنی تشریحات کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ اور وظیفے کے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ اور آپ کو اس خیالات میں لے جا کر کہ ہم جو وظیفہ آپ کو دے رہے ہیں، اس وظیفے میں آپ نے صرف یہی نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کن فیکن کن فیکن کن فیکن لوگ بتا کر وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو کیفیت بھی دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے اس طرح کے ذہن کے ساتھ، اس طرح کے خیالات کے ساتھ، تصورات کے ساتھ یہ وظیفہ کیا تو نہ صرف آپ کی حاجت پوری ہوگی بلکہ آپ اپنے اندر ایک خوشی محسوس کریں گے، اپنا ایمان کا لیول بلند ہوتا محسوس کریں گے۔ آپ اپنے ساتھ ایک طاقت اور پاور کو دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ایک ایسی زبردست طاقت اور کرنٹ آ گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کیونکہ جس ذات کو آپ جس طرح سے پکار رہے ہیں نا، وہ ذات بڑی سننے والی ہے، وہ ذات بہت قریب سے بندے کو سنتے ہیں۔ ان اللہ قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، اللہ کی ذات بہت قریب بھی ہے اور بہت لبیک کہنے والی بھی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر کام کو اپنے سامنے رکھ کر ضرب کیا لگانی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ
علی کل شیء قدیر۔ بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ ضرب لگاتے رہیں، 100 مرتبہ یہ کہنا ہے، 100 مرتبہ کن فیکون اور 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو میں آپ کو یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 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 پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود پڑھ لینا ہے، اور بس اب آپ کا کام ختم۔ اب اوپر سے نظام چلے گا، اللہ کی طرف سے نظام چلے گا، اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی پریشانی سے آپ کو ضرور نکال دیں گے۔ صرف ایک بات کا آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ اپنی زندگی سے گناہوں پر توبہ کر لیں، گناہوں کو نکال دیں، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں وظیفہ کرنے سے پہلے کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دے، یا اللہ آئندہ میں فرما برداری کی زندگی گزاروں گا، یا اللہ مجھے توفیق دے دے۔ بس اتنا کام آپ نے کر لینا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر اور توبہ کر کے، اور آئندہ نیک عمل کی کوشش کرنی ہے، ساتھ یہ وظیفہ اس طریقے پر کر لیں، اور مجھے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتا دینا ہے جب آپ کبھی یہ وظیفہ کریں اور پھر اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کر دیں۔ آپ نے ضرور مجھے مطلع کرنا ہے کہ ہم نے اسی طریقے پر وظیفہ کیا، تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کا حامی ناصر ہو، اللہ رب العزت ہر مسلمان کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے، اللہ رب العزت ہر مسلمان پر اپنا فضل کرم فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، مع السلام۔